جس شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زبان میں بھی شریف النفس ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تطہیر میں بھی کامیاب ترین ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ نے ان کی شان عظمت، شان ایمان کی آیات مقدسات نازل فرمائی ہیں۔ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا فرمان ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ پاک سے جنت مانگتے ہیں، اور بے شک مانگنی چاہیے، محبوب کی سنت پاک ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے، جنت اللہ کریم جل جلالہ کی خوشنودی کا مقام ہے، اور جہنم اللہ کریم جل جلالہ کے غضب کا نام ہے۔ جنت مانگنی چاہیے، لیکن پوائنٹ یہ ہے، محبوب فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں جنت مانگتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنے عظیم لوگ ہوں گے وہ کہ جنہیں اللہ کریم جل جلالہ یہ شان عطا فرمائے۔ جنت کہتی ہے بار الہ جل جلالہ مجھے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرما، سبحان اللہ۔ پھر کہتی ہے مالک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے عطا فرما، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ جس کا نام میں لے رہا ہوں میرا بڑا پسندیدہ نام ہے۔ حدیث پاک میں جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دشمن سے جا کے لڑنا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، تو اس شخصیت نے اٹھ کر کہا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم موسیٰ پاک کی امت نہیں ہے کہ کہیں کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑے اور ہم بیٹھے رہیں، ہرگز ایسے نہیں کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حکم فرمائے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ زمین ختم ہو جائے گی، آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ تو یہ فرمان مجھے خود بڑا پسند ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور چوتھے نمبر پر وہ ہے جس کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، یعنی 7 لوگ تھے، تو ان 7 میں جو 3 افراد تھے وہ تو اسی گھر کے تھے کہ حضرت عمار، ان کے بابا جان یاسر اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو جہل اور دیگر کفار نے ظلم کی انتہا کر دی، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو بری گالیاں دی جاتی، ان کی تذلیل کی جاتی، انہیں بہت ستایا جاتا، حتیٰ کہ ایک روز ایسا بھی آیا ابو جہل نے کہا یا تو اسلام چھوڑ دو یا پھر جان دے دو۔ کتنے بہادر تھے یہ لوگ، کتنے بڑا جگر رکھنے والے لوگ تھے۔ کہتے ہیں کہ مرنا قبول ہے پر اسلام چھوڑنا قبول نہیں۔ یہ اسلام وہ ہے کہ ایک تو نا کفر کا زمانہ، وہاں تو غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اسلام وہ ہے کہ جس نے سرداروں کو تو عزت دی ہی ہے، اس نے غریبوں کو، ناداروں کو، غلاموں کو، حتیٰ کہ جانوروں کے حق بھی بیان کیے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت ہے اسلام۔ تو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی دونوں ٹانگوں میں رسیاں باندھی گئیں۔ یہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 106 کے متحد حضرت علامہ غلام رسول سیدی صاحب یہ سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی دونوں ٹانگوں میں رسیاں باندھی گئیں اور مختلف سمتوں میں اونٹوں کو دوڑایا گیا، اور پھر آپ رضی اللہ عنہا سیدہ طیبہ سمیہ پاک، آپ کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے دھڑ کو 2 حصوں میں جدا کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہے کہ انسان جو لرزہ پر اندام ہو جائے کہ رب ایسے بھی زمین پر لوگ موجود ہیں کہ جو تیرے نام کی عظمت کی خاطر، اے اللہ تیرے محبوب کے اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانیاں دے جائیں، شہید ہو گئیں۔ اسی وقت آپ کے بابا جان حضرت یاسر رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب یہ 2 واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے تو پھر ذہن کام نہ کرتا تھا۔ اس وقت ابو جہل نے جو چاہا ان سے کہلوا لیا، اور روایت میں آتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ جملے کہے گئے، بتانے والا بھاگتا ہوا گیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار ابن یاسر کافر ہو گئے تھے، عمار ابن یاسر نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں، اب محبوب بھی تو ایسا ہونا چاہیے، کہا کہ چپ کر جاؤ۔ حضرت عمار ابن یاسر سر سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو بھرپور ایمان عطا فرمایا ہے، ان کی ایمان پر کوئی بات نہ کرو۔ اتنے میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روتے ہوئے آئے تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھڑکا نہیں، کوئی جو ہے کمزور جملہ نہیں فرمایا، آپ کبھی جملہ نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمار جس وقت وہ نازیبہ جملے کہلوا رہے تھے اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل ایمان پر مطمئن تھا، اللہ اکبر، میرا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ یہ جملے رب کو بڑے پسند آئے، قرآن کی آیت آ گئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہلے تصدیق فرما دی ہے، میں اللہ بھی اس کے ایمان کی تصدیق فرما رہا ہوں۔ جس کے ایمان کی تصدیق آسمانوں سے آئے، جس کے ایمان کی تصدیق نبیوں کا سلطان کرے، اس شخصیت کو حضرت عمار ابن یاسر کہا جاتا ہے۔